حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سے زائد مرتبہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور حضور سے 7 سے زائد مرتبہ سننے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو آئیے میں بھی ذرا آپ کے سامنے اس حدیث کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفل نامی ایک شخص نے زندگی بھر گناہ کیے۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے کچھ مال چاہیے۔ وہ گناہگار شخص تھا، اس نے کہا مال تو میں مل جائے گا، 100 دینار میں تجھے دوں گا، لیکن اس 100 دینار کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے رات میرے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ عورت فاقوں پر مجبور تھی، ایسی کیفیت میں اس نے کہا ٹھیک ہے، 100 دینار مجھے دے تو میں اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رات ہوئی، وہ عورت اس کے پاس پہنچ گئی، تو جیسے وہ کفل اس کے پاس آیا تو عورت نے رونا شروع کیا، زور زور سے وہ رونے لگی۔ کفل نے اسے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی؟ حالانکہ برائی کے لیے لوگ خوشی خوشی سے آمادہ ہوتے ہیں۔ اس عورت نے کہا میں اللہ کے خوف سے رو رہی، میری تنگ دستی نے، میرے فقر و فاقہ نے مجھے اس برائی پر مجبور کیا۔ اگر میرے پاس کچھ مال ہوتا تو میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتی، مجھے اللہ کا بڑا خوف لگتا ہے، لیکن میری فقیری نے مجھے اس غلطی پر، اس گناہ پر مجبور کیا ہے، میں اللہ سے ڈر کر رو رہی۔ کفل نے جب اس کی بات سنی تو کفل اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے کہا جا عورت، جو 100 دینار میں نے تجھے دیے وہ صدقے میں تیرے ہو گئے، آج کے بعد میں بھی اپنے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، میرا اپنے اللہ سے وعدہ ہے، کفل کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن کفل وہی رات دنیا سے انتقال کر گیا۔ صبح کے وقت اس کے دروازے پہ تختی لگی، جس کو اللہ کے فرشتے لگا کر گئے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس میں جو چیز روزانہ بنیاد پر میں اور آپ تلاش کرتے ہیں، وہ مدعا، وہ ہمارا مقصود اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم سے غلطیاں نہ ہو جائیں۔ تو اس کا ایک آسان اور ایک بہتر حل اس حدیث کے اندر یوں ہمارے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل اور اپنے دماغ سے گناہ سے دور ہونے کا عزم کر لیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ کی رحمت تمہیں بھی گناہ سے بچائے گی، اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے خوف سے گناہوں سے دور ہونے کا عزم کر لیں، دل سے اور دماغ سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ہم گناہوں سے بھی دور ہو جائیں گے، بلکہ ہماری وجہ سے اور لوگ بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔
لیکن اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات منظور نہ تھی کہ وہ عورت جو ہمیشہ ہمیشہ گناہ سے کنارہ کش رہتی تھی آج مجبور ہو کر غلطی کر لے، تو اللہ نے خود اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کی، اور اس کی وجہ سے وہ جو گناہگار شخص تھا جس نے ہمیشہ گناہوں میں زندگی بسر کی، اللہ نے اس کو بھی ہدایت دی، اور وہ کفل نامی ساری زندگی گناہگار بندہ آخری ٹائم آ کر توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔